السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نفس ہے، یعنی ہر انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جو اس کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، لو باتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ ملے اور وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تب ابلیس ان کے پاس آتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ابلیس آتا ہے حوا علیہ السلام کے پاس اور اپنی اولاد میں سے ایک خناس نامی شیطان کو حوا علیہ السلام کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ دیر بعد آ کر اسے لے جاؤں گا۔ اب وہ خناس چونکہ شیطان تھا، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ خناس یہاں کیا کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں اور فوری طور پر خناس کا قتل کر اس کے ٹکڑوں کو مختلف درختوں پر لگا دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہاں سے آپ گزر جاتے ہیں، تب ابلیس آتا ہے اور حوا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ خناس کہاں ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام یہ سارا واقعہ اسے بیان کرتی ہیں تو غضبناک ہوتا ہے اور پکارتا ہے خناس خناس۔ جیسے ہی اس کی آوازیں آتی ہے تو خناس کے جو ٹکڑے تھے وہ درختوں پر سے نکل کر ایک دوبارہ سے شکل اختیار کر وہ دوبارہ سے خناس بن جاتا ہے۔ پھر ابلیس وہی دوبارہ سے دہراتا ہے اور حوا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھو، میں کچھ دیر بعد آ کر لے جاتا ہوں۔ دوبارہ سے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں اور خناس کو دیکھتے ہیں تو پھر دوبارہ غضبناک ہوتے ہیں اور حوا علیہ السلام پر اپنا غضب ظاہر کرتے ہیں اور خناس کو لے کر قتل کر دیتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں اور اس کی کچھ راکھ آسمان میں اڑا دیتے ہیں اور کچھ راکھ دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں تب دوبارہ ابلیس آتا ہے اور حوا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ خناس کہاں ہے۔ حوا علیہ السلام اسے سارا واقعہ سناتی ہیں تو وہ پھر پکارتا ہے خناس خناس خناس۔ جیسے ہی وہ پکارتا ہے، راکھ اڑ کر پھر سے ایک شکل اختیار کرتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اپنی حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ شیطان حوا علیہ السلام کے سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے خناس کو کہ تم ان کے ساتھ رہو۔ جب پھر آدم علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کے پاس پھر سے خناس ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور اس باری جو غضبناک ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ غضبناک وہ پہلے نہیں ہوئے تھے۔ وہ فوری طور پر خناس کو قتل کرتے ہیں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، پکاتے ہیں اور کچھ حصہ خود کھاتے ہیں اور کچھ حصہ حضرت حوا علیہ السلام کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ جب ابلیس کا دوبارہ سے وہاں پر گزر ہوتا اور وہ پکارتا ہے کہ خناس کہاں ہے تو حوا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام غضبناک ہو کر خناس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا، انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کے ٹکڑے کر اس کو پکا دیے اور میں نے کچھ کھا لیا اور انہوں نے کچھ کھا لیا۔ شیطان ابلیس اس بات پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے حوا علیہ السلام سے میں یہی تو چاہتا تھا کہ اب سے اولاد آدم کے اندر خناس جیسا نفس بھی پیدا ہوگا جو اس کو برائیوں کی طرف مبتلا کرے گا اور اس کو لغو باتوں میں مبتلا کرے گا تاکہ وہ گناہوں کی طرف راغب ہوگا اور گناہ کرنے میں جلدی کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر جو شر ہوتا ہے وہ خناس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس خناس کے اثر کو ختم کرنا ہے تو وہ ذکر الہی ہی ہے اور عبادت کی طرف اپنی نفس کو راغب کرنا ہے۔ تو عقل مند وہی شخص ہے جو اپنی نفس کو قابو میں رکھے اور جب وہ گناہوں کا حکم دیتا ہے تو اس کو روکے اور اس عمل سے گریز کرے، تو وہی صحیح اور سیدھے راستے پر ہے اور وہی کامیاب ہونے والا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت شریفہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔